السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک نہ دیکھی تو ممکن ہے آپ کی اپنی زندگی کے سب سے بڑے روحانی راز سے محروم رہ جائیں۔ دوستوں، آج میں آپ کو وہ بات بتانے والی ہوں جو عام ممبروں پر نہیں بتائی جاتی۔ آج میں آپ کو سورہ الکوثر کا وہ پہلو دکھاؤں گی جو رزق کو بھی بدل دیتا ہے، وقت کو بھی اور عزت کو بھی۔ یہ وہ راز ہے جسے اولیاء نے سینوں میں چھپا کر رکھا اور جس کی طرف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص لوگوں کو اشارہ کیا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بات صرف سننے کی نہیں، یہ بات دل سے لینے کی ہے۔ اگر دل بند رہا تو الفاظ بھی بے اثر رہیں گے، اور اگر دل جاگ گیا تو ایک آیت پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستوں، سورہ کوثر چھوٹی مگر سب سے بڑی۔ سنیں، سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے مگر اس کا اثر سب سے بڑا ہے۔ صرف 3 آیات، لیکن ان 3 آیات میں دنیا بھر بھی ہے، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی اور دشمنوں کی شکست بھی۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں، یہ امت کے لیے پیغام ہے، یہ اعلان ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ کوثر کا مطلب صرف جنت کی نہر نہیں، کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، بے شمار بھلائی، ایسا رزق جس میں کمی نہ ہو، ایسی برکت جس میں زوال نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہم سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو پھر تنگی کیوں ہے؟ دل بے چین کیوں ہے؟ عزت کے لیے در کیوں جانا پڑتا ہے؟ دوستو، یہاں ایک نکتہ ہے، اور یہی نکتہ اکثر لوگ کھو دیتے ہیں۔ سورہ کوثر صرف زبان سے پڑھنے کی صورت نہیں، یہ مزاج بدلنے کی صورت ہے، یہ شکوہ چھوڑنے کی صورت ہے، یہ شکر سکھانے کی صورت ہے۔ جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے کوثر عطا کرتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس بندے کا دل اللہ سے جڑ جائے، اس کے ہاتھ خالی نہیں رہتے، چاہے جیب خالی ہی کیوں نہ ہو۔ دوستوں، رزق صرف پیسہ نہیں، سکون بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، اولاد کی نیکی بھی رزق ہے، اور عزت سے جینا یہ بھی رزق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یعنی اگر کوثر چاہتے ہو تو تعلق مضبوط کرو، نماز کو بوجھ نہیں، ملاقات سمجھو۔ ہم چاہتے ہیں رزق بڑھے مگر نماز ٹوٹی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں برکت آئے مگر شکر غائب ہے۔ دوستو، یہ صورت ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ یہ صرف آیت نہیں، یہ وعدہ ہے، یہ تسلی ہے، یہ اعلان ہے۔ اگر تم اللہ کے ہو گئے تو کوئی تمہیں مٹا نہیں سکتا۔ لیکن دوستوں، یہاں ایک اور گہرا راز ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ کوثر صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ ایک خاص حال میں پڑھی جائے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ حال، وہ کیفیت، وہ لمحہ جس میں کوثر کے دروازے کھلتے ہیں، میں ابھی نہیں بتاتی، کیونکہ اگر آپ نے یہ راز ابھی سن لیا اور دل تیار نہ ہوا تو بات ضائع ہو جائے گی۔ خاص حال جس میں سورہ الکوثر زندہ ہو جاتی ہے وہ یہ ہے جب بندہ خود کو محتاج مان لے، اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ اکثر لوگ رزق مانگتے ہیں مگر انداز مانگنے والوں والا نہیں ہوتا، اندر کہیں نہ کہیں شکایت چھپی ہوتی ہے، مایوسی بسی ہوتی ہے، اور سورہ کوثر مایوس دل پر نہیں اترتی، یہ شکر گزار دل پر نازل ہوتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو کہتا ہے یا اللہ اور تیرے دل میں سوال کم اور یقین ساتھ ہو
समझ के दरवाज़ा खुलने वाला है। सूरह कौसर का पहला सबक यही है। अल्लाह ने पहले अता किया, फिर हुक्म दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने अता कर दिया। ये मुस्तकबिल नहीं, ये माज़ी का ऐलान है, यानी अल्लाह की यहाँ तुम्हारी झोली खाली नहीं। ये बात बहुत बड़ी है दोस्तों। कौसर का ताल्लुक कसरत से नहीं, कौसर का ताल्लुक कनात से है। जो कनात सीख लेता है ना, वही कौसर पा लेता है। हम ज़्यादा मांग कर कम पा रहे हैं, और जो कम पर राजी हो गया, अल्लाह ने उसे ज़्यादा दे दिया। अब सुनो, वो लम्हा जिसमें कौसर सबसे ज़्यादा असर दिखाती है, वो लम्हा है जब दिल टूटा हो, लेकिन रब से शिकवा ना हो, आंख नम हो मगर ज़बान पर शुक्र हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह को टूटे दिल की सदा सबसे ज़्यादा पसंद आती है, मशर्त ये कि इसमें बदगुमानी ना हो। अब मैं आपको वो जुमला बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर बहुत से लोग खामोश हो जाते हैं। वो जुमला कोई लंबी दुआ नहीं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं, बस इकरार है, या अल्लाह मैं राज़ी हूँ। ये जुमला सूरह कौसर के साथ दिल में उतर जाए तो तकदीर की सिमत बदलने लगती है। दोस्तों, कौसर की सबसे बड़ी अलामत ये नहीं कि दौलत आ जाए, बल्कि ये है कि दिल अल्लाह की तकदीर पर सुकून में आ जाए और बंदा शिकायत छोड़ दे, बगैर इसके कि इसे सब कुछ मिल जाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मतलब फरमाते थे, सुकून मिल जाना सबसे बड़ी दौलत है, और जिसे सुकून मिल गया फकीर नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरह कौसर के सुरहाने सफ़र को यहाँ मुकम्मल किया। या अल्लाह, जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, जो कुछ दिल में उतरा, इसे हमारे लिए हिदायत बना दे। या अल्लाह, हमें कौसर वाला दिल अता फरमा, शुक्रगुजार दिल, राजी दिल और तेरे फैसलों पर मुतमईन दिल। या अल्लाह, हमें लोगों से बेनियाज और अपने से वाबस्ता फरमा। हमारे रिज़्क़ में बरकत, हमारे घरों में सुकून और हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त नाज़िल फरमा। या अल्लाह, हमें सूरह कौसर का हक़ अदा करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर इस बयान ने आपके दिल को ज़रा सा भी हिला दिया तो कमेंट में सिर्फ एक जुमला लिख दें, या अल्लाह मैं राज़ी हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ये रूह जगाने वाली बयानात आपके मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को अपने प्यारों तक ज़रूर पहुँचाएं। अल्लाह आपके मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।